بنائے جا سکے اور زیادہ اچھے انداز پر، زیادہ مؤثر انداز پر، زیادہ خوبصورت انداز پر مدنی چینل کے ناظرین تک ہم اپنی نشریات کو پہنچا سکیں، کیونکہ دکھنا بھی اچھا ہوتا ہے، سننا بھی اچھا ہوتا ہے، اور اس کے ساتھ جو موضوع ہے وہ بھی اچھا ہو تو ہی لطف بھی آتا ہے اور زیادہ ہم سیکھنے میں بھی کامیاب ہو سکتے ہیں۔ ظاہر میڈیا کا دور ہے اور دنیا کی ایک بڑی تعداد، غالب اکثریت میڈیا سے وابستہ ہوتی ہے، کسی نہ کسی حوالے سے دیکھنے سننے کا، وقت گزارنے کا ایک ذہن ہوتا ہے، تو ہم بھی کوشش کریں کہ اپنی نشریات کو بہتر سے بہترین کر کے آپ تک پہنچائیں تاکہ دین کا یہ کام زیادہ سے زیادہ اچھے انداز پر ہو سکے۔ اور دوسرا ایونٹ ہے وہ ہے ذوالحجہ کا مہینہ ہے، جس کے ابتدائی 10 دن بہت اہم ہیں اور پھر قربانی کے ایام ہیں 10، 11، 12۔ ان دنوں کے حوالے سے آپ کے ذہنوں میں کوئی مدنی مشورے ہوں تو ضرور ہم تک پہنچائیے۔ شروع کے 10 دنوں میں الحمدللہ مجلس نے طے کیا ہے کہ ہم اس مرتبہ براہ راست سلسلے بھی کریں گے دن کے اوقات کے اندر، ظہر کے بعد یہ ایک نیا سلسلہ ہوگا جو آپ دیکھ پائیں گے، اور رات میں مدنی مذاکروں کا سلسلہ الحمدللہ کئی سالوں سے جاری ہے۔ ذوالحجہ کے پہلے جو 10 دن ہوتے ہیں چاند رات کو بھی سلسلہ ہوتا ہے، اسی طرح اس کے بعد عید کے دنوں میں بھی امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ کرم فرماتے ہیں۔ تو الحمدللہ یہ بہت ساری نشریات ہیں جو آپ کے لیے ڈیزائن کی جاتی ہیں، اور پھر جو عید کے ایام ہیں 10، 11، 12، ان دنوں کے اندر بالخصوص اسپیشل نشریات ہوتی ہیں، بیچ میں قربانی دکھانے کا سلسلہ بھی ہوتا ہے۔ امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ کس طرح سے اپنا وقت گزارتے ہیں، اس میں سے کچھ حصہ جو ہم مدنی چینل پر بھی آپ کو دکھاتے ہیں۔ گزشتہ سال بھی آپ نے دیکھا ہوگا الحمدللہ مدنی مذاکرے کی صورت ہوئی تھی، سوال جواب کی صورت ہوئی تھی، براہ راست قربانی کے مناظر بھی آپ نے دیکھے تھے، اور پھر ہم نے کچھ پکایا تھا، بنایا تھا، امیر اہل سنت کے ساتھ کھایا تھا، وہ بھی آپ نے براہ راست مناظر دیکھے ہوں گے۔ اونٹ کی قربانی بھی کی جاتی ہے، وہ بھی آپ دیکھتے ہیں، مدنی منوں کے سلسلے آپ دیکھا کرتے ہیں۔ اسی طرح آؤٹ ڈور شوٹس بھی ہوتی ہیں۔ ہماری کوشش ہوتی ہے کہ عید کے دنوں میں ہم کہیں پر جا کر دکھیاروں کے ساتھ، غریبوں کے ساتھ، ان لوگوں کے ساتھ ہمارے مبلغین وقت گزاریں کہ جن کو عموماً یاد نہیں کیا جاتا، یا کہیے کہ جن کی طرف زیادہ توجہ نہیں کی جاتی، تاکہ ان کی دل جوئی بھی ہو اور ناظرین کے لیے دلچسپی کا باعث بھی ہو۔ اور اس وقت بھی ہمارے اسلامی بھائی ایک مقام پر گئے ہوئے ہیں اور عید کی تیاریوں کے حوالے سے الحمدللہ ایک سلسلہ جاری ہے۔ وہ کیا ہے، کب آن ایئر ہوگا، وہاں پر کیا ریکارڈنگز کا سلسلہ ہوگا، وہ آپ انشاءاللہ چند دنوں میں اس کو ملاحظہ فرمائیں گے، اور وہ مناظر بھی آپ کو مدنی چینل پر براہ راست دکھائے جائیں گے۔ تو اللہ تبارک و تعالی جو بھی اسلامی بھائی اس سلسلے میں کوششیں کرتے ہیں انہیں مزید توفیق عطا فرمائے، اور مدنی مشورہ دینے والوں کو، اس پر عمل کرنے والوں کو، اور ان کوششیں کرنے والوں کو اپنی بارگاہ سے اجر عظیم عطا فرمائے۔ آپ کی کالز کو سلسلے میں شامل کریں گے۔ آپ کالز کر رہے ہیں اسکرین پر، جو آپ کو اس وقت نمبرز دکھائے جا رہے ہیں اپنے مدنی مشوروں کو۔ یہ 2 ٹاپکس تو میں نے بالخصوص عرض کیے، اس کے علاوہ بھی جنرلی اگر آپ کسی بھی سلسلے کے حوالے سے، کسی بھی مبلغ کے حوالے سے، کسی بھی وقت کے حوالے سے آپ بات کرنا چاہتے ہیں تو بالکل ہمیں کال کیجئے۔ انشاءاللہ عز و جل ہماری کوشش ہوگی کہ آپ کی کال کو سلسلے میں شامل کیا جا سکے۔ بڑھتے ہیں ایک پروموشن کی جانب، پھر انشاءاللہ کچھ ای میلز ہیں وہ بھی پڑھیں گے، اور آپ کی جو کالز ہیں انہیں بھی سلسلے میں شامل کیا جائے گا۔ آئندہ ہفتے کے دوران ہونے والی جو اہم نشریات ہیں ان میں سے بعض کے اعلانات کو اس سلسلے میں شامل کیا جاتا ہے، کیونکہ ایک تعداد ہے کہ جو اس سلسلے کو اس لیے دیکھا کرتی ہے کہ ہمیں آئندہ چند دنوں میں ہونے والی جو اہم نشریات ہیں ان کی معلومات ہو جاتی ہیں، ان کے اوقات پتہ چل جاتے ہیں، دن کا بھی معلوم ہو جاتا ہے، اور ہم اپنے آپ کو اس سلسلے کے لیے ذہنی طور پر ریڈی کر سکتے ہیں اور اس کی برکتیں حاصل کر سکتے ہیں۔ تو بڑھتے ہیں پہلی پروموشن کی جانب۔ مالک بہروبر، خالق ہر خشک و تر، جو کریم بھی ہے اور رحیم بھی، اس کی احکام کی اتباع اس کی پہچان، اسی کے لیے سب قربان۔ کیا ہے معرفت الہی پانے کے ذریعے وہ کون سی ہستیاں ہیں جنہیں نصیب ہوئی معرفت کی منزل؟ یہ سب اور بہت کچھ جاننے کے لیے دیکھیے بروز پیر صبح 8 بجے سلسلہ کھلے آنکھ صلی اللہ کے۔ جی جناب، یہ آپ نے پروموشن دیکھی۔ ای میلز کی جانب بڑھتے ہیں، اور ہمارے پاس جو ہے وہ محمد اختر بھائی ہیں، ان کی میل دوبارہ تشریف لائی ہے۔ میں نے سابقہ سلسلے میں بھی عرض کیا تھا کہ پیارے بھائی آپ 9 سے 9:30 کے دوران
جو نشریات کا آپ فرما رہے ہیں تو اس میں ذرا مینشن کر دیجئے کہ آپ صبح کے وقت کے حساب سے یہ بات کر رہے ہیں یا شام کے وقت کے حساب سے کچھ آپ نے مشورہ دیا ہے، تو انشاءاللہ پھر اس پر کچھ عرض کیا جا سکے گا۔ کچھ کالز کو سلسلے میں شامل کرتے ہیں، پھر انشاءاللہ مزید ای میلز بھی۔ جی اسد بھائی، پچھلے دنوں مدنی چینل کے یادگار لمحات سلسلہ شروع ہوا تھا، وہ 5-6 سلسلے ہی ہوئے تھے، وہ اب دوبارہ کیوں نہیں ہو رہے اس کا بتا دیجئے۔ اور ناقص مشورہ ہے کہ جو مدنی چینل کا آفیشیل فیس بک کا پیج ہے، جو مدنی چینل پر ایک دن کا جدول چلتا ہے کہ اتنے بجے یہ سلسلہ لگے گا اور اتنے بجے یہ سلسلہ لگے گا، وہ پورا جدول جو ایک دن کا ہوتا ہے وہ پہلے مدنی چینل آفیشیل پر بھیجا جاتا تھا، لیکن اب نہیں وہ جدول بھیجا جاتا۔ اس کے بارے میں آپ برائے کرم دیکھ لیجئے۔ جزاک اللہ خیرہ۔ بیسیکلی دو چیزوں کے بارے میں آپ نے فرمایا، نوٹ کر لی ہیں۔ انشاءاللہ جو جدول بھیجا جاتا تھا تو وہ اس کو ریچیک کیا جا سکتا ہے کہ وہ کیوں نہیں بھیجا جا رہا۔ نہیں بھیجا جا رہا ہوگا کسی وجہ سے، ہو سکتا ہے جب بھی آپ نے اپنی کال ریکارڈ کرائی ہے اور یادیں جو ہے وہ ختم ہو گئی ہوں گی تو سلسلہ جو ہے وہ رک گیا ہوگا۔ تو بہرحال کوئی اس کی ایکچوئل ایگزیکٹ مجھے وجہ تو ذہن میں نہیں ہے۔ انشاءاللہ آپ نے توجہ دلائی ہے تو اس کو دیکھ لیا جائے گا، اللہ نے چاہا تو، ممکن ہوا تو پھر آپ دیکھ پائیں گے۔ نیکسٹ۔ میرا نام مدنی ازاری ہے، بات کر رہا ہوں۔ ذہنی آزمائش کیوں نہیں چلا رہے؟ اگر وہ دوپہر میں چلائیں تو مدینہ مدینہ۔ ذہنی آزمائش جو ہے وہ سلسلہ چل رہا ہے اور اس کی ٹائمنگز ہو سکتا ہے آپ کے علم میں نہ ہو، تو مجھے بتایا گیا کہ اس کی پروموشن بھی موجود ہے، تو چلیے اس کی پروموشن ہم دیکھ لیتے ہیں۔ اس کے اندر جو ہے وہ آپ کو معلومات ہو جائیں گی کہ کس دن میں کس وقت پر یہ دیکھا جا رہا ہے۔ بعض اوقات ہوتا ہے کہ ٹائمنگ آگے پیچھے ہوتی ہیں تو ہم نہیں دیکھ پاتے اور ہم سمجھتے ہیں کہ وہ چیز آن ایئر نہیں ہو رہی، لیکن وہ کسی اور وقت کے اندر آن ایئر ہو رہی ہوتی ہے۔ تو آپ کے سوال کا جواب بھی ہو جائے گا اور دیکھنا بھی ہو جائے گا۔ تو مدنی آزمائش کا آئیے پرومو دیکھتے ہیں۔ مدنی آزمائش یہ مختصر ایک مقابلہ ہوا کرے گا اور یہ 2 ٹیموں کے درمیان نہیں بلکہ 12 مدنی منوں کے درمیان ہوگا۔ ہو سکتا ہے کہ کچھ دنوں کے بعد جو سب سے کم نمبر والے مدنی منع ہوں ان کو کچھ تحفہ دے کر ان کو گھر بھیج دیا جائے۔ مدنی منوں کو روزانہ ایک سچا واقعہ سنائیں گے۔ بہت ساری کہانیاں بچوں کو سننے کا شوق ہوتا ہے، مگر ہم جن واقعات کو اپنے سلسلوں میں شامل کریں گے وہ قرآن و حدیث کے واقعات ہوں گے اور ان واقعات کے ذریعے انشاءاللہ بہت کچھ سبق بھی ملے گا اور ہو سکتا ہے ان واقعات سے بھی آپ سے کوئی سوال کیا جائے۔ ابو العرب کون سے نبی علیہ السلام کا لقب تھا؟ میں 3 آپشن بھی دوں گا آپ کو، حضرت موسیٰ علیہ السلام، حضرت ابراہیم علیہ السلام یا حضرت اسماعیل علیہ السلام۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام، اور ان کا دوسرا لقب ذبیح اللہ بھی تھا۔ ابو العرب حضرت اسماعیل آپ نے کہا، ان کا لقب ذبیح اللہ تو بڑا مشہور ہے، اسماعیل ذبیح اللہ۔ میرا سوال تھا ابو العرب، آپ نے کہا کہ حضرت اسماعیل کا لقب ہی ابو العرب بھی ہے۔ آپ کا جواب بالکل درست ہے۔ کسی کی خامیاں دیکھیں نہ میری آنکھیں اور سنے نہ کان بھی غیبوں کا تذکرہ یا رب۔ غیبوں کا عیبوں کا جی، سنے نہ کان بھی عیبوں کا تذکرہ یا رب، جواب درست دے دیا ہے۔ جی مدنی آزمائش بالکل آن ایئر ہو رہا ہے اور ریپیٹ ٹیلی کاسٹ ہو رہا ہے۔ بیسیکلی یہ براہ راست سلسلہ ہوا تھا ماہ رمضان المبارک میں اور اب اس کی جو ریپیٹ ٹیلی کاسٹ ہے وہ آپ دیکھ رہے ہیں، تو ٹائمنگز آپ نے ہو سکتا ہے نوٹ کر لی ہوں، تو ان اوقات کے مطابق چاہیں تو آپ یہ مدنی آزمائش کا سلسلہ بالکل دیکھ سکتے ہیں۔ نیکسٹ کال۔ سماعت یہ تھی کہ 14 اگست کا سلسلہ چل رہا ہے، 14 اگست کو خصوصی پروگرام چل رہا ہے، اس میں اگر مفتی محمد قاسم صاحب کا خصوصی بیان ہو جائے تو مدینہ مدینہ ہو جائے گا۔ جزاک اللہ خیر۔ آمین۔ جی بالکل ہماری نیت تھی کہ مفتی صاحب تشریف لائیں۔ گزشتہ سالوں میں بھی پازیٹیو تھنکنگ کے حوالے سے ایک سلسلہ کیا گیا تھا اور اس کو کافی پسند بھی کیا گیا تھا، لیکن مفتی صاحب 14 اگست کے دن باب المدینہ میں نہیں ہیں تو اس وجہ سے شرکت نہیں فرمائیں گے، تو دعا کریں پھر کسی وقت کے اندر انشاءاللہ آپ ان کا بیان سن پائیں گے، ورنہ جو جدول تھا اس میں مفتی صاحب نے بھی تشریف لانا تھا لیکن وہ کسی وجہ سے اس دن باب المدینہ میں نہیں ہیں۔ نیکسٹ۔ ہفتے میں
ایک بار نماز کا طریقہ ہو جائے تو؟ نماز کا عملی طریقہ بار بار دکھایا جاتا ہے اور اس کے مدنی گلدستے بھی دکھائے جاتے ہیں اور پورا کنٹینیو ماہ رمضان میں بھی آن ایئر ہوتا ہے اور بھی مقامات پر یہ آن ایئر ہوتا رہا ہے. تو ظاہر ہے کہ ایک چیز کا ایک شیڈیول ہوتا ہے اور اس کے بعد پھر اس کو ریپلیس کرنا ہوتا ہے کسی اور چیز کے ساتھ. تو ابھی مجھے کنفرم نہیں ہے کہ کیا اس کے مدنی گلدستے آن ایئر ہو رہے ہیں یا اس کا کوئی ایپیسوڈ آن ایئر ہو رہا ہے. اگر کنفرم مجھے ہو جاتا ہے تو میں انشاءاللہ آپ کو ٹائمنگز عرض کر دیتا ہوں. لیکن یہاں پر یہ میں ضرور عرض کرتا چلوں گا کہ دیکھیں مدنی چینل پر ایک شیڈیول بنتا ہے, چیزیں آن ایئر ہوتی ہیں, پھر تبدیل بھی ہوتی ہیں اور یہ ایک اچھا بھی ہوتا ہے کہ چیزوں کو چینج کر کے آن ایئر کیا جائے, موضوعات کو بدلا جائے, مبلغین کو بھی تبدیلی کے ساتھ پیش کیا جاتا ہے. لیکن نماز ہو گیا, روزہ ہو گیا اور ایسی عبادات ہیں کہ جن کا سیکھنا ہم پر فرض ہے, کرنا ہم پہ فرض ہے اور اس کا علم سیکھنا بھی ہم پر لازم اور ضروری ہے. تو مدنی چینل کے سلسلے کا انتظار نہ کیا جائے. اگر کسی نے اس طور پر علم دین حاصل کرنا ہے تو دیگر ذرائع کو ضرور اختیار کریں. مدنی چینل پر جب جدول ہوا تو انشاءاللہ آپ اس کو دیکھ پائیں گے, لیکن دیگر ذرائع کے ذریعے ہمیں اپنی نمازوں کی اصلاح, اپنے روزوں کی اصلاح, اپنے وضو کی اصلاح اور دیگر معاملات کی اصلاح کرتے رہنا چاہیے. تو اس کے لیے ہمارے پاس کئی ایک آپشنز ہوتے ہیں. بڑا ہی آسان اور ایک مستقل آپشن ہوتا ہے کہ جس موضوع پر ہم علم حاصل کرنا چاہتے ہیں, معلومات ہم حاصل کرنا چاہتے ہیں, تو اس سے متعلق ہم کوئی اوتھینٹک کتاب جو ہے وہ حاصل کر لیں, اس کو اپنے پاس رکھیں, اس کو پڑھتے چلے جائیں اور اپنے معلومات میں, اپنے علم میں اضافہ کریں. اور جہاں پر سمجھ میں نہ آئے تو کسی سنی عالم دین سے رابطہ کر لیں تاکہ وہ درست انداز پر ہم اس کو سمجھنے کے بعد عمل میں لے کر آئیں. تو نماز سے متعلق امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ کی بڑی ہی شاندار کتاب ہے. میں کہوں گا کہ ہر گھر کی ضرورت ہے, ہر گھر کے اندر ہونی چاہیے, اور ایک نہیں بلکہ دو ہیں. نماز کے احکام ہے اور اسلامی بہنوں کی نماز ہے. تو نماز کے احکام میں 12 رسائل ہیں جس میں طہارت سے متعلق, اذان سے متعلق, نماز سے متعلق, نماز مسافر سے متعلق, قضا نمازوں کے بارے میں, نمازوں کا فدیہ کون ادا کر سکتا ہے اور اس کا کیا طریقہ کار ہے, اس سے متعلق اور بھی بڑے ہی پیارے پیارے اس کے اندر موضوعات ہیں. اور اسلامی بہنوں کے حوالے سے سیپریٹ اس لیے کیا ہے کہ بعض چیزوں کے اندر اسلامی بہنیں مختلف انداز پر نماز ادا کرتی ہیں, ان کے کچھ مسائل بھی مختلف ہوتے ہیں, تو ان کو سیپریٹ جو ہے وہ بیان کیا گیا ہے. تو یہ دونوں کتابیں ہر گھر کے اندر ہونی چاہیے. مکتبۃ المدینہ کی کسی بھی شاخ سے آپ اس کو حاصل کر سکتے ہیں اور چاہیں تو انٹرنیٹ کے ذریعے دعوت اسلامی کی ویب سائٹ سے ڈاؤن لوڈ بھی کر سکتے ہیں. اور دوسری, اگر آپ ویڈیو میں دیکھنا چاہتے ہیں اور کوئی بھی پریویس سلسلہ ہے جو آپ اب دیکھنا چاہتے ہیں اور اپنے اوقات اور اپنی سہولت کے مطابق دیکھنا چاہتے ہیں, تو دعوت اسلامی کی ویب سائٹ پر الحمدللہ ایک لائبریری موجود ہے, آرکائیو بنی ہوئی ہے. اب وہاں سے ہمارے گزشتہ کئی ماہ کی نشریات اور جو عام سلسلے ہوتے ہیں انہیں آپ ملاحظہ فرما سکتے ہیں. چاہیں تو اپنے پاس ڈاؤن لوڈ کر لیں تاکہ آپ جب چاہیں آپ اس کو دیکھ سکیں, اس کو سن سکیں اور اپنی اصلاح کا سامان کر سکیں. تو اللہ تبارک و تعالی ہمیں اپنی نمازوں کی اصلاح کرنے کی توفیق عطا فرمائے. سر دست یہ بھی عرض کرتا چلوں کہ الحمدللہ 12, 13 اور 14 اگست کو 2 دن تو ویسی چھٹی آ رہی ہے, ایک دن اگر ہم ملا لیتے ہیں تو اسلامی بھائی مدنی قافلوں کے مسافر بن سکتے ہیں. ایک بڑی تعداد میں امید ہے کہ انشاءاللہ اسلامی بھائی مدنی قافلوں کے مسافر بن رہے ہیں. امیر علیہ سنت نے بھی رات مدنی مذاکرے میں اس کی بھرپور ترغیب ارشاد فرمائی تھی. تو آپ بھی نیت کیجئے اور مدنی قافلے میں سفر کرنے کی جہاں دیگر برکتیں ہیں وہیں پر ہمیں اپنی نماز کا عملی طریقہ سیکھنے کا بھی موقع ملتا ہے اور اپنی اصلاح کرنے کا بھی موقع نصیب ہوتا ہے. تو بڑا اچھا موقع ہے. جنہوں نے ابھی تک نیت نہیں کی, نیت کیجئے, مدنی قافلوں کے مسافر بنیے, انشاءاللہ عز و جل بہت کچھ سیکھنے کا ہمیں موقع ملے گا. نیکسٹ ای میل ہے اور یہ ای میل میں اسد بھائی جو امام صاحب ہیں فیضان مدینہ کے نعت خوان بھی ہیں, ان کے حوالے سے ریکویسٹ کی گئی ہے کہ جو اجتماع ذکر و نعت ہوتا ہے اس میں اگر یہ شرکت فرمائیں اور اگر بطور ہوسٹ کے آئیں, بطور میزبان کے آئیں تو ان کو اچھا لگتا ہے. تو بہرحال ہوسٹ کے طور پہ تو کب آتے ہیں, البتہ آج جو ہے وہ بڑی ہی خوبصورت اجتماع ذکر و نعت کا سلسلہ ہے اور اس میں امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ نے بھی کرم فرمانا ہے اور محفل مدینہ ہے, خصوصی یہ محفل ہے, محفل مدینہ ہے.
اور اس کے اندر انشاءاللہ کچھ حجاج کرام بھی تشریف لائیں گے. بڑا ہی ایک اسپیشل یہ ایونٹ ہوتا ہے اور جنہوں نے اس میں شرکت کی ہوگی تو ان کو اندازہ ہوگا کہ اس میں کیسا ایک پرکیف منظر ہوتا ہے, پرکیف لمحات ہوتے ہیں. حاضرین مدینہ کے کلام پڑھے جاتے ہیں, حرمین طیبین جانے والوں کی جو روانگی کا منظر ہوتا ہے وہ بھی الحمدللہ ہمیں دیکھنے کو ملتا ہے. تو بہت کچھ اس کی برکتیں ہیں جو بالخصوص باب المدینہ کے اسلامی بھائی ہیں. ان سے تو میں عرض کروں گا کہ آپ خود حاضر ہوں, فیضان مدینہ میں تشریف لائیں. انشاءاللہ یہاں پر جب خود آ کر شرکت کریں گے تو اس کی برکتیں ہی نرالی ہوں گی. اور وہ اسلامی بھائی کہ جو نہیں آ سکتے, دیگر شہروں میں رہتے ہیں, دیگر ممالک میں رہتے ہیں, تو اس کا ٹائم اور وہ انشاءاللہ بھی آپ کو پرومو پیش کیا جائے گا, نوٹ فرما لیں. اور اگر آپ کہیں پر بھی ہیں تو اپنی مصروفیات کو مینیج کریں اور اس ٹائم کے اندر آج مدنی چینل سے بالکل نہ ہٹیں. بالخصوص انشاءاللہ آپ کو بہت اس کی برکتیں ملیں گی اور اللہ نے چاہا تو بڑا لطف آئے گا. محفل مدینہ مدنی چینل پر براہ راست دکھائی جائے گی. کب اور کس ٹائم پر, آئیے اس کی پروموشن دیکھتے ہیں. رفیق الحرمین پیج نمبر 46 پر ہے فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. حاجی کی مغفرت ہو جاتی ہے اور حاجی جس کے لیے استغفار کرے اس کے لیے بھی مغفرت ہے. اے عازمین حج خوشخبری, محفل مدینہ انشاءاللہ عز و جل 6 اگست 2017 اتوار رات تقریباً 9:30 بجے عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ باب المدینہ کراچی میں محفل مدینہ کی ترکیب ہے. خصوصاً زائرین مدینہ کو اور عموماً تمام عاشقان رسول کو شرکت کی دعوت ہے. محفل مدینہ مدنی چینل پر لائیو دکھائی جائے گی. فیضان مدینہ میں عشاء کی جماعت کا وقت 9 بجے ہے. صلو علی النبی صلی اللہ تعالی علی محمد. تو جی آپ شرکت فرمائیں گے انشاءاللہ عز و جل, تو بڑا لطف آئے گا. اللہ تبارک و تعالی ہمارے عشق مدینہ میں سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے محبت میں مزید اضافہ فرمائے. ایک ای میل کو پڑھتے ہیں, پھر انشاءاللہ مزید کالز بھی ہیں, انہیں بھی سلسلے میں شامل کریں گے. ای میل ہے, سلام ہے, وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میری ریکویسٹ ہے کہ نگران شورا کے ماہ رمضان المبارک میں نماز فجر کے بعد ہونے والے بیانات کی اپلیکیشن جاری کر دی جائے, یا نگران شورا کی آلریڈی اپلیکیشن ہے تو اس میں ایک الگ سے فولڈر اس کا بنا دیا جائے. تو انشاءاللہ عز و جل یہ ریکویسٹ جو ہے وہ فارورڈ کر دی جائے گی. مجھے کنفرم نہیں ہے کہ نگران شورا کی الگ سے اپلیکیشن بنی ہوئی ہے یا نہیں. اگر بنی ہوگی تو اس میں انشاءاللہ یہ بیانات شامل ہو چکے ہوں گے یا کر دیے جائیں گے. آپ کی ریکویسٹ بھی انشاءاللہ آئی ٹی مجلس کو یہ فارورڈ کر دی جائے گی. اور ان بیانات کو ہم ہفتہ وار مدنی چینل پر ریپیٹ ٹیلی کاسٹ بھی کر رہے ہیں اور مختلف موضوعات ہیں. بڑے شاندار یہ بیانات ہیں اور اس کی ای میلز ہمیں آتی رہتی ہیں. گزشتہ 1-2 ہفتے پہلے بھی ہمیں موصول ہوئی تھی کہ ان بیانات کو آن ایئر کیا جائے, تو بالکل کیا جا رہا ہے اور اس کی برکتیں الحمدللہ ہم حاصل کر رہے ہیں. آپ بھی اس کو دیکھ سکتے ہیں, سن سکتے ہیں. ہفتہ وار جو اس کا جدول ہے, جو سلسلہ ہے وہ کیا ہے, وہ آپ کو پیش کیا جاتا ہے. پھر انشاءاللہ آپ کے مزید کالز. جی دکھائیے. اپنے بچوں کی تربیت کریں, انہیں شرم و حیا سکھائیں. پردہ کیا ہوتا ہے, نقاب کیا ہوتا ہے, حجاب کیا ہوتا ہے, ابھی سے سمجھائے بچیوں کو. عام طور پر مرد اور عورت ایک دوسرے سے ہاتھ ملاتے ہیں, جیسے مرد ہاتھ ملاتے ہیں تو لڑکیاں اور لڑکے ہاتھ ملاتے ہیں. ہمارا کلچر بن گئے, جہاں شادی ہوگی تو شادی کے اندر گھر کے مرد اور گھر کی عورتیں ناچیں گی. ایسا عجیب ماحول بنا ہے, سجا دھجا کر بیوی کو بے پردہ گاڑی کی فرنٹ سیٹ پہ بٹھایا جاتا ہے. میں اس ملک کا نام نہیں لیتا, وہاں عورتوں کی زبان پر مردوں کے لیے, شوہروں کے لیے جملہ ہے, ہسبینڈ مائی فٹ, شوہر میرے پاؤں کی جوتی. یہ ہو رہا ہے ہماری سوسائٹی کے اندر. میں ہاتھ جوڑ کر عرض کرتا ہوں, خدا کا واسطہ اس کلچر کو اپنے معاشرے میں مت آنے دیجیے. ایک پردہ ہے, ایک حجاب ہے مرد اور عورتوں کے درمیان, اس دیوار کو مت گراؤ. معذرت کے ساتھ برا نہ مانے, ہمارے معاشرے کا بیڑا غرق ہو گیا ہے. بے پردگی, بے شرمی, بے حیائی کئیوں کو ڈوبا چکی. تو یہ اوقات کار ہیں, آپ اس کو نوٹ فرما لیں اور اس سلسلے کو جو ہے وہ ضرور ملاحظہ فرمائیں. موضوع بھی آپ کو معلوم ہو چکا, انشاءاللہ اس کی برکتیں ملیں گی. آپ بڑھتے ہیں آپ کی کال کی جانب. جی محمد رضا قادری 2
سیٹلائٹ ہند سے سلسلہ آپ کا مدنی چینل میں میری یہ گزارش ہے کہ برائے کرم عمران اتاری صاحب کا سلسلہ جو رمضان المبارک میں آتا تھا اصلاح معاشرہ، برائے کرم اسے کنٹینیو کیا جائے اور ایسے وقت میں لایا جائے کہ جس وقت میں ہمارے سارے گھر والوں کو فائدہ پہنچ سکے۔ اور یہ بھی ارشاد فرما دے اسد بھائی کہ مدنی خاکے نئے کب آئیں گے، میرے لیے دعا بھی فرما دے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ تبارک و تعالی آپ کی ہم سب کی مغفرت فرمائے، دین و دنیا کی برکتیں اور بھلائیاں نصیب فرمائے۔ غالباً یہ مثالی معاشرے سے متعلق پوچھنا چاہ رہے ہوں گے۔ اصلاح معاشرہ تو نگرانی شورا کا رمضان میں کوئی سلسلہ نہیں تھا، تو مغرب کے بعد یہ سلسلہ تھا اور یہ کنٹینیو تو ہے، شاید آپ کے علم میں نہ ہو۔ جمعہ کے دن مدنی مکالمے کی جگہ پر اب جو سلسلہ نگرانی شورا فرماتے ہیں اس کا نام ہے مثالی معاشرہ۔ تو اگر آپ اسی کے متعلق پوچھنا چاہ رہے تھے تو وہ آلریڈی آن ایئر ہو رہا ہے اور بالکل کنٹینیو ہے، آپ اس کو دیکھ سکتے ہیں اور اس کی برکتیں حاصل کر سکتے ہیں۔ اور ٹائمنگ جو ہے وہ عشاء کے بعد ہے۔ باب المدینہ میں آج کل جو ہے وہ 9 بجے عشاء ہے، تو غالباً 9:15 بجے یہ سلسلہ آن ایئر ہوتا ہوگا۔ ایگزیکٹ ٹائم اگر یہی ہے تو مجھے کنفرم کر دیا جائے۔ تو جمعہ کے دن انشاءاللہ آپ اس کو دیکھ سکتے ہیں، اور اگر آپ کی ٹائمنگ اس کو سوٹ نہ کرتی ہوں، اس وقت میں آپ کی کوئی ایسی مصروفیت ہے کہ آپ مدنی چینل نہیں دیکھ سکتے، تو ریپیٹ ٹیلی کاسٹ میں آپ اس کو دیکھ لیں۔ اگلے دن ریپیٹ ہوتا ہے، وہ اس سے مختلف ٹائم ہوتا ہے تاکہ وہ افراد کے جو اس وقت کے اندر نہیں دیکھ پاتے وہ دوسرے وقت کے اندر اس کو دیکھ سکیں۔ تو 9:15 نہیں بلکہ 9:30 بجے یہاں پر سلسلہ آن ایئر ہو رہا ہے مثالی معاشرہ، آپ اس کو ملاحظہ فرما سکتے ہیں۔ اور اگر پھر بھی اگلے دن بھی نہ دیکھ پائیں تو پھر ہماری ویب سائٹ کے ذریعے اور 26 گھنٹے کے اندر اندر کوشش ہوتی ہے کہ مدنی چینل کی جتنی بھی گزشتہ 12 گھنٹے کی نشریات ہیں ان کو ہم اپنی آرکائیو کا حصہ بنا دیں اور وہاں پر یہ ویڈیوز موجود ہوں، تاکہ اگر کسی سے سلسلہ چھوٹ جائے، رہ جائے، تو وہاں پر آ کر وہ اس کو دیکھنے میں کامیاب ہو سکے۔ مزید بڑھتے ہیں ای میلز کی جانب اور دیکھتے ہیں کہ ہمارے اسلام بھائیوں نے ہمارے لیے کیا ای میلز کی ہیں۔ جی، مدنی خاکے کے حوالے سے آپ نے پوچھا، تو فی الحال یہ موقوف ہیں، انشاءاللہ جیسے ہی یہ بننا شروع ہوں گے تو آپ کو اس کی اطلاع کر دی جائے گی۔ فی الحال ان پر کام جو ہے وہ نہیں ہو پا رہا۔ محمد ارشد بھائی ہیں، وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میری آپ سے مدنی التجا ہے کہ آپ یوٹیوب پر ایک مدنی چینل کا لنک بنا لیں اور اس کے ذریعے ایڈیٹنگ سکھائیں۔ تو دیکھیے، ہم قرآن و حدیث تو سکھاتے ہیں، شرعی احکام بھی سکھاتے ہیں، روحانی علاج بھی بتاتے ہیں اور بہت ساری چیزیں بیان کی جاتی ہیں، لیکن ظاہر ہے کہ یہ ایک پروفیشنلی چیز ہے سیکھنے کی، تو وہ ہم اس چینل کے ذریعے نہیں سکھاتے۔ ہمارا چینل جو ہے، مدنی چینل جو ہے، اس کا جو بنیادی مقصد ہے وہ نیکی کی دعوت کو عام کرنا ہے۔ ہر وہ چیز کے جس میں کوئی نہ کوئی دینی منفعت ہو وہ کرنے کی ہمیں اجازت بھی ہے، اور ظاہر ہے کہ اسی سے متعلق ہم نشریات کو ترتیب دیا کرتے ہیں، ورنہ دنیا میں سیکھنے کے علوم تو ہزاروں ہیں، ایڈیٹنگ تو پھر بھی ایک مخصوص حصہ ہے۔ کمپیوٹر سیکھنے والے بہت بڑی تعداد میں ملیں گے، سافٹ ویئر ڈیولپمنٹ بھی سیکھتے ہیں، اور بھی گاڑیوں کا کام سیکھتے ہیں، تو بجلی کا کام سیکھتے ہیں، تو کارپینٹر بنتے ہیں، تو سیکھنے کے بہت ساری چیزیں ہیں، لیکن ظاہر ہے کہ ہم ایک لمیٹڈ چیزوں کو ہی مدنی چینل پر آن ایئر کر سکتے ہیں۔ تو وہ چیزیں دنیا بھر میں سکھائی ہی جاتی ہیں، آپ وہاں سے اس کا استفادہ کر سکتے ہیں۔ جو ہم سکھا رہے ہیں یا یہاں پر پیش کیا جا رہا ہے تو اسے آپ حاصل کیجئے، اس پر عمل کیجئے، دوسروں تک پہنچائیے، انشاءاللہ اس کی برکتیں حاصل ہو سکیں گی آپ کو۔ نیکسٹ ای میل ہے اور یہ بھیجنے والے کا نام ہے محمد ارشد، اور کہنا ہے کہ مدنی مذاکرے کا جو بیک گراؤنڈ ہے اس کو ایڈٹ کر دیا جائے اور اس کو انٹرنیٹ پر ڈال دیا جائے، پہلے پی سی میں سافٹ ویئر کے ذریعے اس کی ترکیب بنائی جائے۔ ٹائم بھی لکھا ہے، غالباً مدنی مذاکرے کے دوران آپ نے یہ ای میل کی ہوگی، اور کچھ سکیٹرڈ سی ای میل لگ رہی ہے، میں سمجھ نہیں پایا کہ مدنی مذاکرے کے بیک گراؤنڈ کو آپ انٹرنیٹ پر دیکھنا چاہتے ہیں یا کیا کرنا چاہتے ہیں، الگ سے آپ اس کو حاصل کرنا چاہتے ہیں۔ تو صحیح اس میں
ڈیٹیل نہیں ہے. اگر آپ کے پاس جو ہے وہ کچھ اور اس کے بارے میں جو بھی آپ کہنا چاہ رہے ہیں دوبارہ ای میل کر دیجیے گا, ذرا وضاحت کے ساتھ کر دیجیے گا تاکہ اس کو پھر میں دیکھ کر رپلائی کر سکوں. آپ کی ای میل میں نے پڑھ دی دلجوئی کے لیے, لیکن سچی بات ہے میں سمجھ نہیں پایا آپ کا مدعا کیا ہے, آپ کیا کہنا چاہ رہے ہیں. اور اگر واقعی یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ اس کا بیک گراؤنڈ جو ہے وہ آپ کو الگ سے چاہیے تو دیکھیے اس طرح تو نہیں چیزیں دی جا سکتی. ہم سینکڑوں چیزیں بناتے ہیں اور اگر ہم ویورز کو یہ سہولت دینا شروع کر دیں تو شاید بہت ساری فرمائشیں آنا شروع ہو جائیں گی جن کا پورا کرنا ہمارے لیے آسان نہیں ہوگا. بیک گراؤنڈز بھی چلتے ہیں اور بھی بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں. تو اگر آپ وضاحت کریں گے اور کوئی ایسی چیز ہوئی کہ ہم آپ کو پیش کر سکیں تو انشاءاللہ اس کے لیے کوشش کی جا سکے گی. نیکسٹ کال. میرا نام محمد سوئم اتاری ہے. میں راولپنڈی میری کابینہ سے عرض کر رہا ہوں. پیارے اسد بھائی, میں آپ سے مدنی التجا کرتا ہوں کہ جیسے وہ رام رسول کا مدنی پھوج خاکہ بنایا ہے آپ نے, اس طرح کوئی سلسلہ اور بنائے تاکہ یہ مدنی منع کارٹون نہ دیکھیں, تاکہ وہ مدنی گلدستہ دیکھیں. ماشاءاللہ بڑی چھوٹی عمر ہے لیکن مدنی ماحول ہوگا گھر میں, جب بھی تو اصطلاحات کا بھی استعمال ہے اور کارٹون سے نفرت بھی دلائی جا رہی ہے اور اینیمیٹڈ خاکوں کی طرف ترغیب دلائی جا رہی ہے. چلیے جی سائم بھائی, آپ کی جو ہے وہ نیکی کی دعوت مدنی چینل کے ذریعے بہت سارے لوگوں تک, دنیا بھر کے مدنی منوں تک بھی پہنچ گئی. تو مدنی منوں سائم بھائی کی اس نیکی کی دعوت پر لبیک کہیے اور اینیمیٹڈ خاکے دیکھیے اور کارٹون ہرگز نہ دیکھیے کیونکہ اس میں گناہوں سے بچنا بہت زیادہ دشوار ہے. رہی بات کہ اینیمیٹڈ خاکے جو ہیں وہ غلام رسول کے مزید بنائے جائیں تو بالکل بنائے جا رہے ہیں. اور مدنی منوں کو یہ اپڈیٹ بھی عرض کرتا چلوں کہ انشاءاللہ عز و جل قربانی کے حوالے سے, جانوروں کے حوالے سے بھی غلام رسول اور فیضان کی ایک جگہ پر ملاقات ہونے جا رہی ہے اور اس میں کیا گفتگو ہوگی, اس میں کیا بات سکھائی جائے گی, کیا بات بیان کی جائے گی, وہ انشاءاللہ آپ دیکھ پائیں گے. عید قربان سے پہلے ہی دیکھ پائیں گے, تو اس کا آپ کو تھوڑا انتظار کرنا پڑے گا. البتہ ایک خوشخبری کہیے, آپ کو اپڈیٹ بھی عرض کر دوں کہ ہم نے الحمدللہ یہ مدنی مشورہ کیا ہے کہ صرف ایونٹ پر ہی نہیں بلکہ اس کے علاوہ بھی غلام رسول کی اور فیضان کی ایک مکمل جو ہے وہ سیریز جو ہے وہ ہم تیار کریں اور وہ مختلف ہفتوں کے اندر ان کو ہم آن ایئر کریں. ایک تو ایونٹ پر آپ دیکھتے ہیں 12ویں شریف پر آپ نے دیکھا اینیمیٹڈ خاکہ, 11ویں شریف پر دیکھا, اسی طرح عید قربان پر آپ انشاءاللہ دیکھیں گے, عید الفطر کے موقع پر بھی آپ نے دیکھا تھا, ماہ رمضان کے حوالے سے بھی دیکھا تھا. تو اس سے ہٹ کر بھی انشاءاللہ ہم کچھ ترتیب دے رہے ہیں. ہمارا مدنی مشورہ ہو چکا ہے بلکہ اس پہ کام بھی شروع ہو چکا ہے. تو جیسے ہی اس کی تیاری ہوگی, اصل میں اس کی تیاری میں کچھ وقت جو ہے وہ صرف ہوتا ہے اور کچھ زیادہ وقت صرف ہوتا ہے. انشاءاللہ جیسے ہی یہ تیار ہو جائے گی سیریز تو وہ بھی مدنی منع دیکھ پائیں گے. البتہ یہ عرض کرتا چلوں کہ جو سابقہ اینیمیٹڈ خاکے ہیں اب تک جتنے بن چکے ہیں وہ تو آپ بار بار دیکھ سکتے ہیں, اپنے پاس محفوظ کر سکتے ہیں اور ان کے ذریعے جو آپ کو کہا گیا ہے مدنی منوں کو اس پر آپ عمل کیجئے, انشاءاللہ اس کی برکتیں ملیں گی. مجلس کی کوشش ہے کہ مزید اینیمیٹڈ خاکے بھی آپ کو زیادہ سے زیادہ پیش کیے جائیں. نیکسٹ کال. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. محمد طاہر محمود اتاری خانوال شہر سے بات کر رہا ہوں. میرا ناقص مشورہ ہے کہ میں موبائل پر مدنی چینل سن رہا ہوں. یہ جو مدنی چینل کا یہ کوڈ ہے موبائل پر, یہ ہفتے میں 1-2 بار بتا دیا کریں تو مجھے بھی کسی اسلامی بھائی میں نے اطلاع فرمائی کہ اس میں مدنی چینل چلتا ہے موبائل میں, عام موبائل میں بھی چل جاتا ہے. وہ کوڈ ضرور بتا کر اس کی رہنمائی فرما دیا کریں. جزاک اللہ خیرہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بہت اچھا مشورہ ہے. اگر اس کی کوئی ڈیٹیل وغیرہ موجود ہو تو ڈائریکٹر صاحب مجھے بتا دیں تو وہ دکھا دیں. بڑی اچھی سہولت ہے اور کوشش ہے ہماری کہ ہم مدنی چینل کو زیادہ سے زیادہ آسان ذرائع سے آپ تک پہنچانے میں کامیاب ہو سکیں. تو جو ایک کامن طریقہ ہے, کیبل نیٹ ورک ہوتا ہے یا آج کل ڈیوائسز بھی ہیں, انٹرنیٹ کے ذریعے بھی دیکھتے ہیں, اپلیکیشن کے ذریعے بھی اینڈرائڈ موبائل فون میں آپ یا کسی بھی اینڈرائڈ ڈیوائس کے اندر آپ اس کو دیکھ سکتے ہیں.
تو اپلیکیشن بھی ہے, انٹرنیٹ کی سٹریمنگ بھی ہے, اور جو سیٹلائٹ کے ذریعے آپ دیکھتے ہیں وہ بھی موجود ہے. لیکن ایک بہت بڑی تعداد ہے کہ جن کے پاس اچھی کوالٹی کا انٹرنیٹ نہیں ہوتا. اپلیکیشن کو پلے کرنے کے لیے, دیکھنے کے لیے, ویڈیو کو دیکھنے کے لیے اسٹرانگ انٹرنیٹ ہو, کانسٹنٹ ہو, تو وہ اچھی کوالٹی کے ساتھ آپ دیکھ پاتے ہیں, ورنہ نہیں دیکھ پاتے. اور خاص طور پر جو چھوٹے شہر ہوتے ہیں یا گاؤں دیہات ہوتے ہیں, وہاں پر 3G یا 4G کی سہولت نہیں ہوتی, تو وہاں پر بھی ایک بڑی تعداد محروم رہتی ہے. تو الحمدللہ مدنی چینل اور IT مجلس نے مشاورت سے ایک بڑی لائٹ سی اپلیکیشن ہے, ایک مرتبہ آپ اپنے موبائل کے اندر اس کو ڈاؤن لوڈ کر لیں, اور اس کو آپ جیسے ہی پلے کریں گے تو لائک ریڈیو آپ جو ہے وہ اس کو سن سکیں گے. ویڈیو نہیں ہوگی لیکن آڈیو جو ہے وہ آپ کو سنائی دے گی. اور اس میں ایک بڑی سہولت, بڑی اچھی سہولت ہوتی ہے ٹریولر کے لیے. جب آپ سفر پر ہیں, آپ گاڑی ڈرائیو کر رہے ہیں, اور آپ نے نیویگیشن پر اگر کوئی ڈیوائس لگائی ہوئی ہے اور اس کے اندر آپ کے پاس یہ فریکوینسی یا جو بھی کوڈ ہے اس کا وہ آپ کے پاس موجود ہے, تو آپ بیک گراؤنڈ پر مدنی چینل بھی سن سکتے ہیں. یعنی ایک ہی وقت میں دونوں چیزیں پلے ہو سکتی ہیں. تو اپلیکیشن بعض جگہوں پر سلیکٹڈ ہو جاتی ہے اور آپ اس سے فائدہ حاصل نہیں کر پاتے. تو یہ ایک بڑی آسان صورت ہے, اور اس کے اندر کوئی خرچ بھی نہیں ہے, موبائل بھی کوئی بہت زیادہ قیمتی نہیں چاہیے ہوتا. بڑی آسانی کے ساتھ آپ اس کو دیکھ سکتے ہیں. اور میں تو چاہوں گا کہ اس چیز کو بھی آپ عام کریں. جہاں جہاں آپ کے کانٹیکٹس ہیں, ملاقات ہوتی ہے, یا آپ کے پاس واٹس ایپ کے کانٹیکٹس ہیں, یا جو بھی آپ کے پاس سہولت ہے, اس چیز کو ضرور عام کریں. بڑی آسان ہے, اور آپ گھر پر نہیں ہیں, سفر میں ہیں, آفس میں ہیں, بازار میں ہیں, آپ کے پاس تھوڑا وقت ہے, تو فوراً آپ اس کو پلے کر کے سن سکتے ہیں. تو آئیے آپ کو پروموشن دکھاتے ہیں. الحمدللہ ہمیں وہ میسر آ گئی ہے. کس ذریعے سے آپ مدنی چینل جو آڈیو ہے وہ سن سکتے ہیں, اس کا کیا طریقہ کار ہے, اور اپنے موبائل فون میں اس کو آپ کس طرح سے حاصل کر سکتے ہیں. آئیے اس کی ڈیٹیل دیکھتے ہیں. سبحان اللہ. تمام عاشقان رسول کے لیے ایک زبردست خوشخبری. دنیا بھر میں بہت سارے عاشقان رسول یہ تمنا رکھتے ہیں کہ مدنی چینل ہم ریڈیو پر بھی سن سکیں. اب آپ کی مجلس IT نے کر دیا ہے آپ کے لیے آسان. مدنی چینل ریڈیو ایپلیکیشن. جی ہاں, اپنے موبائل فون اور اپنے ٹیبلٹ PC پر ایک بڑی ہی آسان ایپلیکیشن ڈاؤن لوڈ کر کے آپ بہت ہی کم انٹرنیٹ سپیڈ پر مدنی چینل ریڈیو سن سکتے ہیں. یعنی جو کچھ مدنی چینل پر آ رہا ہوگا وہ آپ پورا دن بغیر کسی بریک کے, بغیر کسی رکاوٹ کے مسلسل اس کی آواز سن سکتے ہیں. مدنی چینل ریڈیو ایپلیکیشن فقط ایک کلک کے ذریعے آن ہو جاتی ہے, اور اس کے لیے کوئی بہت تیز سپیڈ والے انٹرنیٹ کی ضرورت بھی نہیں ہے. جی ہاں, آپ اپنی گاڑی ڈرائیو کرتے ہوئے نیویگیشن چیک کرنے کے ساتھ ساتھ بھی موبائل پر مدنی چینل ریڈیو سن سکتے ہیں. یہاں تک کہ اگر ہوائی جہاز میں آپ کے پاس انٹرنیٹ موجود ہے تو وہاں بھی مدنی چینل ریڈیو آپ کے ساتھ ہے. آئیے مدنی چینل ریڈیو ایپلیکیشن کس طرح کام کرتی ہے دیکھتے ہیں. مدنی چینل سنتوں کی لائے گا گھر گھر بہار. مدنی چینل سے ہمیں کیوں بالہانہ ہونا پیار. مدنی چینل کے سبب نے کی دعوت رام ہو. مدنی چینل کے سبب نے کی دعوت رام ہو. عام دنیا بھر میں یا رب دین کا پیغام ہو, دین کا پیغام ہو. میرا حسن ظن ہے کہ لاکھوں مسلمانوں کو صرف مدنی چینل کی برکت سے یہ پتا چلا ہوگا کہ عشر کے بھی کوئی مسائل ہیں اور یہ فرض بھی ہوتا ہے. شعبانی کمپیوٹر یہ بتائیے شعبان المعظم کے بارے میں پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے کیا ارشاد فرمایا؟ شعبان میرا مہینہ ہے. ارے واہ بھائی واہ, شعبانی کمپیوٹر مرحبا. لوگ اسلام کو مشکل کیوں سمجھتے ہیں؟ کہتے ہیں بہت پابندیاں ہیں. اسلام میں کوئی بیجا سختی نہیں ہے. مکہ مکرمہ زادہ اللہ شرفوں و تعظیمہ میں طواف کی عبادت میسر ہے کہ جو دنیا میں روئے زمین میں کہیں بھی یہ عبادت میسر نہیں. جتنا ہو سکے وہاں طواف کرے. فوراً ڈاؤن لوڈ کیجئے اور آج سے مدنی چینل سننا بھی شروع کر دیجئے. جی, ہو سکتا ہے بہت سارے ہمارے ناظرین کے لیے یہ اپڈیٹ کی حیثیت سے دیکھا گیا ہو, تو اس کو حاصل کیجئے اور ایک کام اپنے ذمے لے لیجئے کہ جہاں آپ مدنی چینل دیکھتے ہیں, آپ اس کو پسند کرتے ہیں, اس سے فائدہ حاصل کرتے ہیں, وہیں پر
مومن کی یہ شان ہے, اس کی یہ علامت ہے, اس کی یہ ایک خصوصیت ہوتی ہے, صفت ہوتی ہے کہ جو وہ اپنے لیے پسند کرتا ہے وہی اپنے بھائی کے لیے بھی پسند کرتا ہے, دوسروں کے لیے بھی وہی چاہتا ہے جو اپنے لیے وہ چاہتا ہے. تو کیوں نہ ہم مدنی چینل کی فریکوینسی کو عام کریں, اس کی جو معلومات ہیں اس کو عام کریں. اگر ہمارے کسی رشتہ دار کے گھر میں, عزیز کے گھر میں, دوست کے گھر میں مدنی چینل نہیں چلتا یا اس کے علم میں نہیں ہے تو اس کو بتائیں اور اس کو ترغیب بھی دیں. انشاءاللہ عز و جل ہم ایک دفعہ اس کو مدنی چینل کے دروازے تک لے آئے اور وہ اندر داخل ہو گیا تو پھر انشاءاللہ اس کی جو سعادتیں ہیں, برکتیں ہیں, ان میں سے آپ کو بھی حصہ ملے گا. اور یہ جو ریڈیو کے ذریعے سننے کی جو ترکیب ہے اس کی خصوصیات بھی آپ نے ملاحظہ فرمائیں, اس کو بھی عام کریں. انشاءاللہ عز و جل اس کی برکتیں دوسروں تک بھی پہنچ پائیں گی. چند ای میلز کو مزید شامل سلسلہ کرتا ہوں. حافظ ملک صاحب ہیں, وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. انہوں نے ای میل بھیجی ہے اور بیسیکلی ان کی ای میل ہے استخارے سے متعلق. کوئی استخارہ انہوں نے کروایا اور اس کے بعد خواب کے اندر سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی زیارت کی اور ان کو جو فیل ہوا کہ سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم اپنے بیٹے کے ساتھ باتیں کر رہے ہیں. تو یہ پوچھ رہے ہیں کہ اس استخارے سے متعلق کیا حکم ہوگا. تو دیکھیے استخارہ میرا فیلڈ نہیں ہے, ہمارا ایک پورا شعبہ ہے دعوت اسلامی کا استخارے کے حوالے سے. تو وہاں پر استخارے کے حوالے سے آپ کال کر لیجئے اور جو بھی وہ جواب دیں تو وہ انشاءاللہ آپ تک پہنچ جائے گا. اسکرین پر آپ کو جو نمبر دکھایا جا رہا ہے اس پر آپ کال کر سکتے ہیں. بڑی زبردست سہولت ہے, آن لائن استخارہ کیا جاتا ہے اور شرعی تقاضوں کو پورا کرنے کی کوشش کی جاتی ہے. دنیا میں اب بہت سارے لوگ استخارے کر رہے ہوتے ہیں لیکن بعض اس میں غلط بھی کر رہے ہوتے ہیں. ایسی چیزوں کا استخارہ کر رہے ہوتے ہیں کہ جن کا استخارہ کرنا بعض اوقات شرعاً جائز ہی نہیں ہوتا یا بعض اوقات فضول ہوتا ہے کہ ہر چیز کا استخارہ نہیں کیا جاتا. اس کی بھی شرائط ہیں, اس کے بھی تقاضے ہیں اور اس کا بھی ایک خاص طریقہ کار ہے. تو چونکہ دعوت اسلامی شرعی رہنمائی لے کر مجالس میں کام اتارتی ہے اور جو بھی اسلامی بھائی ہوتے ہیں وہ رہنمائی لیتے رہتے ہیں, ان کی تربیت کا سلسلہ جاری رہتا ہے, تو بڑا ایک کانفیڈنس ہوتا ہے کہ آپ دعوت اسلامی کی جس بھی سروس سے فائدہ اٹھانا چاہیں گے تو انشاءاللہ عز و جل عین شریعت کے مطابق آپ کو رہنمائی ملے گی اور آپ درست مقام سے درست رہنمائی پانے میں کامیاب ہوں گے. اور یہ ایک لائن نہیں ہے, دسیوں لائنز ہیں اور غالباً یہ 18-20 گھنٹے کی سروس ہے, ڈے نائٹ چلتی ہے اور مختلف اوقات کے اندر الحمدللہ ایک تعداد میں اسلامی بھائی جوابات دیا کرتے ہیں. تو استخارے کے حوالے سے اگر کسی کو کوئی رہنمائی چاہیے اور یہ جو ہمارے ای میل بھیجنے والے تھے ان کو بھی چاہیے, وہیں پر رابطہ فرمائیں, انشاءاللہ عز و جل آپ کی رہنمائی کر دی جائے گی. اس ہفتے کے دوران ایک بڑا ہی اہم ایونٹ ہونے جا رہا ہے, ایک بڑی ہی اہم جو ہے ترکیب ہے جس کو آپ مدنی چینل پر دیکھ پائیں گے. وہ کیا ہے, کب ہے, کس طرح سے آپ اس کو مدنی چینل پر دیکھیں گے, آئیے اس کا پرومو دیکھتے ہیں. اقوام کی ترقی اور معاشروں کی بقا حقدار کو اس کا حق دینا اور مظلوم کی آہ کو سننا, عدل و انصاف کا حصول, یہ صرف اسی صورت میں ممکن ہے جب قانون کی بالادستی ہوگی. ریاست کا ایک اہم ستون جوڈیشری الحمدللہ عز و جل 11, 12, 13 اگست 2017 سن عیسوی بروز جمعہ ہفتہ اتوار عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ باب المدینہ کراچی میں وکلاء, ججز, پروسیکیوشن, عدالتی عملے کے لیے 3 دن کے سنتوں بھرے اجتماع کا اہتمام کیا گیا ہے, جس میں شیخ طریقت امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ علم و حکمت سے بھرپور مدنی مذاکرے بھی فرمائیں گے. نیز اس 3 دن کے اجتماع میں نگران شورا حاجی محمد عمران اتاری مدّ ظلہ العالی سنتوں بھرا بیان فرمائیں گے. اگر آپ اس شعبے سے خود وابستہ ہیں تو ضرور تشریف لائیے. آپ کی براہ راست سمجھیے کہ ایک تربیت کا سلسلہ ہے, اور اگر وابستہ نہیں بھی ہیں تب بھی اس کا دیکھنا انشاءاللہ فائدے سے خالی نہیں ہوگا. تشریف بھی لا سکتے ہیں, عام دعوت ہے, اس شعبے کے لیے خاص ہے, لیکن عمومی طور پر اگر کوئی آئے تو اس کو بھی کوئی ممانعت نہیں ہے. اور مدنی چینل کے ذریعے تو ضرور اس کو دیکھیے, ملاحظہ فرمائیے, اور خاص طور پر
जो भी इस शोबे से वाबस्ता अफराद हैं, हो सकता है आपका कोई और शोबा हो, कोई और प्रोफेशन हो, लेकिन आप किसी ऐसे शख्स को जानते हो जो अदालत से मुताल्लिक हो, वकील हो, जज हो, या कोई भी इस शोबे से मुताल्लिक काम में मसरूफ़ रहता हो, तो उस तक दावत पहुँचाना ये समझिए हमारी एक अखलाकी ज़िम्मेदारी है। ज़रूर इस दावत को आम कीजिए। हो सकता है कि हमारी दावत देने से कोई शरीके इज्तिमा हो जाए और तरबियत हासिल करे, किसी गलती में मुब्तला था और गलती से अपने आप को बचाने में कामयाब हो जाए, जो अच्छी बातें बताई जाए उन पर अमल करने लग जाए। तो इंशाअल्लाह अज़्ज़ व जल, चूँकि हमारी नेकी की दावत की वजह से वो आया था और हमारी नेकी की दावत की वजह से उसने जो है वो तरबियत हासिल की, तो अल्लाह तबारक व तआला की रहमत से हम उम्मीद करते हैं कि इंशाअल्लाह हमें भी इसका ज़रूर फ़ायदा हासिल होगा। तो नियत कीजिए, भरपूर दावत दीजिए। यहाँ पर आ सकते हैं किसी को लेकर तो बहुत अच्छी बात है, वरना अपने अपने इलाकों में उम्मीद है कि बहुत सारे शहरों के अंदर मजालिस के तहत इस्लाम भाई जमा होकर भी इसको देखेंगे, तो वहाँ पर हाजिर हो जाएं या मदनी चैनल पर, जिस तरह से भी हो। मकसद है इस तरबियत से अपने लिए मदनी फूलों को हासिल करना और दूसरों तक पहुँचाना, तो इंशाअल्लाह अज़्ज़ व जल इसकी बरकतें हम हासिल कर पाएंगे। ये भी दावत इस्लामी का एक इम्तियाज़ है और बड़ा ही एक प्यारा सिलसिला है कि मुख्तलिफ शोबा जो ज़िंदगी के शोबाजात हैं उनसे ताल्लुक़ रखने वाले अफराद की मुख्तलिफ स्पेशल तरबियत का एहतमाम किया जाता है। कभी डॉक्टर्स को जमा करते हैं, कभी जो शोबीस से वाबस्ता अफराद को जमा किया जाता है, कभी वकला को, जजिस को जमा किया जाता है, कभी आइम्मा मसाजिद तशरीफ़ लाते हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह ये एक तरबियत का सिलसिला है जिससे दुनिया भर में मुसलमान आशिकान रसूल इससे बरकतें हासिल कर रहे हैं। तो अहम मौका है, ज़रूर इस दावत को आम कीजिए। अल्लाह तबारक व तआला हम सबको नेकी की दावत को और ख़ास तौर पर इस दावत को भी आम करने की तौफीक अता फरमाए। बढ़ते हैं मज़ीद ईमेल्स की जानिब। अख्तर हुसैन हैं और इन्होंने ईमेल की है, सलाम वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। इनका कहना है कि हर दिन के घंटे के इख्तिताम पर कुछ क्लिप्स जो हैं वो नहाने का तरीका, गालिबन गुस्ल का तरीका ये कहना चाह रहे होंगे, इसी तरह से वज़ू का तरीका और तहारत से मुतालिक मदनी फूलों को बयान किया जाए। और आखिर में लिखते हैं कि बहुत है और फिर टॉवल से उसको खुश्क कर लेना है। तो जो दीनी और शरई अहकामात हैं वो हर घंटे के इख्तिताम पर बयान किए जाएं। देखिए, हर घंटे के इख्तिताम पर तो ज़ाहिर है कि मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि हर सिलसिले के बाद दूसरे सिलसिले का वक्त होता है और हर दो सिलसिलों के माबैन मुख्तलिफ कलाम चलाए जाते हैं और यही वक्त होता है जिसमें हम जो इन्फॉर्मेटिव प्रोमोज़ होते हैं वो चलाते हैं। कुछ जो मदनी फूल टेक्स्ट बेस होते हैं वो आपको दिखाए जाते हैं। तो ये एक जदवल होता है, एक शेड्यूल होता है हर चीज़ का। अलबत्ता वज़ू से मुताल्लिक, नमाज से मुताल्लिक, गुस्ल से मुताल्लिक और बहुत सारी चीज़ों से मुताल्लिक जो है वो मदनी गुलदस्ते वक्तन फ़वक्तन देखते रहते हैं। अमीर अहले सुन्नत दामत बरकातुहुमुल आलिया ने वज़ू का अमली तरीका हमें बयान फरमाया था कई साल पहले, और वो मदनी चैनल पर एक से ज़ायद मरतबा ऑनियर भी हो चुका है। आप चाहें तो उसको डाउनलोड कर लीजिए, इंशाअल्लाह अज़्ज़ व जल उसकी बरकतें आप हासिल करने में कामयाब हो सकेंगे। अल्लाह तबारक व तआला हम सबको मदनी चैनल से, दावत इस्लामी से वाबस्तगी पर इस्तिकामत अता फ़रमाए, इसकी खूब खूब बरकतें हासिल करने की तौफीक अता फ़रमाए। जिन्होंने कॉल्स की, ईमेल्स की, मैसेजेस भेजे, पैगामात हम तक पहुँचाए, फ़ीडबैक से नवाजा, बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह तबारक व तआला आप सबको जज़ाए खैर अता फ़रमाए। और जो मज़ीद ईमेल्स और जो कॉल्स हमें मौसूल होंगी इंशाअल्लाह उसको आइंदा सिलसिले में शामिल किया जाएगा। मदनी चैनल देखते रहिए, इंशाअल्लाह इसकी बरकतें पाएंगे। आखिर में मैं चाहूँगा कि ईमेल का एड्रेस एक मरतबा दिखा दिया जाए। इस सिलसिले के लिए आप अपने मदनी मशवरों के लिए, फ़ीडबैक के लिए हमसे रब्ता कर सकते हैं ईमेल के ज़रिए। आपका मदनी चैनल @madanichannel.tv ये ईमेल एड्रेस है। जो भी मैं मेल्स पढ़ता हूँ वो इस एड्रेस पर हमें मौसूल होती हैं। अक्सर बाद औक़ात कहीं और से भी आ जाती हैं फ़ीडबैक के ज़रिए, लेकिन अक्सर इस सिलसिले की ईमेल्स यहीं से शामिल की जाती हैं। और जो कॉल्स करते हैं उसका नंबर भी आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, इस नंबर पर आप हमें कॉल करते हैं। अल्लाह तबारक व तआला हम सब की टूटी फूटी कोशिशों को अपनी बारगाह में कबूल फरमाए और अजर आखिरत से हम सबको नवाजे। आमीन बिजाहिन नबीजिल अमीन सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि वसल्लम।
مدنی چینل کے سبب نیکی کی دعوت عام ہو، عام دنیا بھر میں یا رب دین کا پیغام ہو۔